اندر آؤ۔ اندر سے ایک گہری اور باوقار آواز ابھری۔ آواز سنتے ہی اسسٹنٹ کے چہرے پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے کانوں کے پاس سے بالوں کی بکھری لٹیں درست کی، لپسٹک چیک کی، پھر آہستہ سے دروازہ کھولا۔ مسٹر کارڈوبا، اسسٹنٹ نے شرم بھری نظریں میز کے پیچھے بیٹھے شخص پر ڈالیں۔ اس کی گہری آنکھیں، پرکشش چہرہ اور کام میں ڈوبا ہوا سنجیدہ انداز، یہ سب کچھ اسسٹنٹ کے دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے کافی تھا۔ فائزان، اس نے یہ موقع حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری پہچان، تعلقات اور وسائل استعمال کیے تھے، صرف اس کے لیے۔ بولو، فائزان نے سر اٹھائے بغیر کہا اور فائل کے صفحات پلٹتے رہے۔ اسسٹنٹ نے گلا صاف کیا اور اپنی آواز میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ باہر ایک پروجیکٹ مینیجر ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایمبیسیڈر یا معاہدے پر دستخط کرنے آئیں گے، لیکن اگر آپ مصروف ہیں تو میں انہیں واپس بھیج دوں۔ اسسٹنٹ نے آن لائن کافی آرٹ والی ویڈیو دیکھی تھی اور وہ جانتی تھی کہ وہ ایمبیسیڈر بہت خوبصورت ہے، اسی لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ فائزان اس سے ملے۔ اسی وجہ سے اس نے جان بوجھ کر وقت ضائع کیا۔ بات ختم کر کے وہ جانے ہی والی تھی، کیونکہ کمپنی کا اصول تھا اگر 10 لوگ سی ای او سے ملاقات چاہتے تو ان میں سے 5 کو یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا کہ جو معمولی مسئلے خود حل نہیں کر سکتا اسے رکھنے کا فائدہ۔ لیکن رکو، فائزان کی گہری آواز اس کے پیچھے سے ابھری۔ وہ ٹھٹک گئی، مڑی اور میٹھی آواز میں بولی، مسٹر کارڈوبا، کیا میں آپ کے لیے کچھ اور کر سکتی ہوں؟ مگر جیسے ہی اس نے نظریں اٹھائی، فائزان بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ چہرہ جسے وہ خوابوں میں دیکھتی تھی بس چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ اسے اپنا دل دھڑکنے کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ کیا وہ میرے اتنے قریب جھک رہے ہیں مجھے چومنے کے لیے؟ اس کے گال سرخ ہوئے، سرخی گردن تک اتر گئی۔ اس نے مدھم نازک سی آواز میں کہا، مسٹر کارڈوبا۔ اس کی آواز میں وہی چکنی مٹھاس تھی اور اس کا دایاں ہاتھ آہستہ آہستہ فائزان کی کمر کی طرف بڑھا، لیکن ابھی اس کا ہاتھ چھوا بھی نہ تھا کہ فائزان نے اس کی کلائی پکڑ لی اور اگلے ہی لمحے ایک تیز درد اس کی نسوں میں دوڑ گیا۔ آہ! اسسٹنٹ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ یقین سے فائزان کو دیکھنے لگی۔ مسٹر کارڈوبا، تم کیا کر رہی ہو؟ فائزان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کی زرد روشنی اسسٹنٹ کے جسم میں سنسنی دوڑا گئی۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ فائزان نے اس کا ہاتھ جھٹک کر چھوڑ دیا۔ چہرے پر نفرت کے آثار تھے۔ تم حد سے بڑھ گئی ہو۔ میں معافی چاہتی ہوں۔ کون سوچ سکتا تھا کہ اس کے سارے خواب محض ایک سراب نکلیں گے۔ فائزان نے اس میں کبھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ زمین میں گر جانا چاہتی تھی۔ جلد سے بہانہ بنایا، میری شوگر کم تھی، میں تو بس سہارا ڈھونڈ رہی تھی۔ فائزان نے کوئی توجہ نہ دی اور پوچھا، کون سا پروجیکٹ مینیجر کہا تھا تم نے؟ اسسٹنٹ نے سکون کا سانس لیا۔ وہ سوئر کافی کے پروجیکٹ مینیجر ہیں۔ فائزان کی نظریں فوراً اٹھی۔ وہ کب سے یہاں ہیں؟ تقریباً 20 منٹ سے۔ 20 منٹ؟ اور تم اب آ کر بتا رہی ہو؟ فائزان نے ہاتھ اٹھایا، کوئی وضاحت نہیں چاہیے، جاؤ HR سے تنخواہ لے لو، کل سے آنے کی ضرورت نہیں۔ اسسٹنٹ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اسے لگا تھا کہ وہ بچ گئی ہے۔ اس نے فائزان کو ناراض کیا تھا، پھر بھی وہ برطرف نہیں ہوئی تھی، لیکن اب صرف اس لیے کہ اس نے پروجیکٹ مینیجر کو 20 منٹ انتظار کروایا۔ فائزان آفس سے جا چکا تھا اور وہ سرد فرش پر بیٹھ کے بے جان خالی نگاہوں کے ساتھ اب اس عورت کو اپنی حرکتوں پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اپنے غرور اور چھچھورے خیالات کے باعث اس نے ایک معقول اور زیادہ تنخواہ والی نوکری گنوا دی تھی، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ سب کچھ اس نے خود اپنے ساتھ کیا تھا۔ 11ویں منزل پر وزیرہ اور حنیت میٹنگ روم میں تقریباً آدھا گھنٹہ انتظار کر چکے تھے، لیکن کارڈوبا گروپ کی طرف سے کوئی نظر نہیں آیا۔ بیچ میں ایک اسٹاف ممبر آیا، اس نے ان کے لیے پانی بھرا۔ حنیت نے اسی سے پوچھا، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حنیت کی بے چینی بڑھتی گئی۔ کیا کارڈوبا گروپ کو پتہ چل گیا کہ ازیرا دیہات سے ہے؟ لیکن وہ معاہدہ ختم تو نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ ایمبیسیڈر کی شبیہ پر پوری نہیں اترتی۔ حنیت اچانک کھڑا ہو گیا۔ ہم تو معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں، بس اس کی اسٹیمپ کی ضرورت ہے۔
شیڈول تو طے ہو چکی تھی، اب یہ پیچھے کیوں ہٹے؟ اس کی آنکھوں میں اب وہ چمک باقی نہیں تھی جو ازیرا کو دیکھ کر کبھی ہوتی تھی۔ اب اس کی نظروں میں ازیرا بیکار لگ رہی تھی۔ تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ کیا تم نے ہائی اسکول تک پڑھا بھی ہے؟ حنیت نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ازیرا نے کوئی کہانی گھڑنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ میٹنگ روم کا دروازہ اچانک کھل گیا۔ دونوں نے ایک ساتھ دروازے کی طرف دیکھا۔ سامنے فائزان داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک آردوبا گروپ کے تقریباً 10 سالہ افسران تھے، جن میں سے بیشتر کاروباری دنیا کی معروف شخصیات تھی۔ حنیت چند لمحے حیرت سے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ مسٹر کاردوبا، اس نے ہکلایا، کیا آپ کو میری بیٹی کی تعلیمی کیفیت کم لگ رہی ہے؟ اسی لیے آپ اسے نہیں چاہتے؟ میں کسی کو رکھ دوں گا جو اسے پڑھائے، اگرچہ وہ تھوڑی سی سادہ اور ڈرپوک ہے، مگر اگر ہم اسے تھوڑا سا بہتر انداز میں پیش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اشتراک جاری رہ سکتا ہے۔ ہم معاوضے پر بھی دوبارہ بات کر سکتے ہیں۔ سادہ اور ڈرپوک؟ فائزان کی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس کے دبی لہجے سے ہلکا سا ٹھپکا لگایا۔ کیا وہ زیرا کی بات کر رہا ہے؟ یعنی حنیت کو اپنی ہی بیٹی کا اندازہ نہیں؟ دستاویزات میں تو صاف لکھا تھا کہ ازیرا ابھی حال میں ہی سلامی خاندان میں لوٹی ہے، مگر اس نے اپنی اصل کو چھپایا ہے تو یقیناً اس کی شخصیت سمجھنا آسان نہیں۔ حتیٰ کہ خود فائزان بھی ابھی تک یہ نہیں جان پایا تھا کہ ازیرا دراصل کیسی ہے۔ حنیت فائزان کی آنکھوں میں براہ راست دیکھنے سے ڈر رہا تھا۔ جب اس نے فائزان کو ہنستے سنا تو اس نے سمجھا کہ اس کا اندازہ درست ہے۔ وہ جلدی سے بولا، میری بیٹی بہت ایماندار ہے، وہ آپ کے ساتھ پوری دیانت سے کام کرے گی، براہ کرم اسے ایک موقع اور دیجیے۔ یہ کہتے ہی اس نے ازیرا کی طرف رخ کیا اور حکم دیا، ازیرا، یہاں اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ۔ گھٹنوں کے بل؟ ازیرا حیران رہ گئی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ حنیت کو اچھی طرح جانتی ہے، لیکن آج اس کی باتوں نے اس کے سامنے ایک نیا چہرہ نقاب کر دیا تھا۔ حنیت غصے سے ببھر گیا جب اسے دیکھا کہ ازیرا اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ وہ دھاڑا، آپ بھی وہیں کھڑی ہو، فوراً یہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ حنیت کے لہجے میں ذرا برابر عزت باقی نہیں تھی۔ ازیرا نے ہونٹ بھیج لیے۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب اس نے ایسی ذلت محسوس کی۔ وہ کبھی کسی کے آگے نہیں جھکی تھی، لیکن اگر یہ اس کی ماں کے لیے سچانی اور انتقام کے لیے راستہ تھا تو وہ سب کچھ برداشت کرنے کو تیار تھی۔ اس نے مٹھی بھینچی اور قدم آگے بڑھایا، مگر جیسے ہی اس نے ایک قدم رکھا، فائزان کی آواز گونجی، مسٹر سلامی، شاید یہاں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ہم محترمہ سالہ جان سے ناراض نہیں ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ایمبیسیڈر کے کردار کے لیے بالکل موزوں ہیں۔ ہمیں صرف ان سے چند معمولی باتوں کی تصدیق کرنی ہے۔ ازیرا حیرت سے فائزان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر سردی اور ضبط نمایاں تھا، جیسے وہ اپنے غصے کو دبائے ہوئے ہو۔ کیا وہ غصے میں ہے؟ لیکن کیوں؟ حنیت نے زیادہ سوچا بھی نہیں، بس یہ سن کر خوشی سے جھوم اٹھا کہ ازیرا کے ساتھ اشتراک منسوخ نہیں ہوا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا عزیز، جلدی سے مسٹر کاردوبا کا شکریہ ادا کرو۔ ازیرا نے گہری نظر سے حنیت کی طرف دیکھا۔ جب وہ اس کے کام کی ہوتی تو حنیت اسے عزیز کہتا، اور جب وہ اس کے لیے بیکار ہو جاتی تو اچانک اس کا لہجہ بدل جاتا، تب وہ اسے ازیرا کہتا۔ کتنا واضح تضاد تھا۔ اس نے فائزان کی طرف دیکھا اور بامشکل اپنے لبوں سے الفاظ نکالے، شکریہ۔ فائزان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کوئی بات نہیں، بلکہ مجھے محترمہ سالہ زار کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہیں۔ پھر وہ حنیت کی طرف مڑا، میں چاہوں گا کہ محترمہ سالہ زار سے اکیلے میں تعاون کی تفصیلات پر بات کر لوں۔ مسٹر سلامی، آپ براہ کرم میرے اسٹاف کے ساتھ والے کمرے میں جا کر معاہدے پر دستخط کر لیں۔ ضرور ضرور، آپ آرام سے بات کریں۔ حنیت مسکراتا ہوا اسٹاف کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اب میٹنگ روم میں سے فائزان اور ازیرا رہ گئے تھے۔ خاموشی چھا گئی۔ ازیرا نے ہونٹ کاٹتے ہی خاموشی توڑی، آپ نے میرے والد کو جس حالت میں دیکھا اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ فائزان نے نرمی سے کہا، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تم معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ ازیرا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ حقارت تھی نہ تمسخر، وہ اس کی عزت بچا رہا تھا۔ شکریہ، اس نے دھیرے سے کہا،
فائزان نے اس کے برابر والے نشست کی طرف اشارہ کیا۔ اب شکریہ یا معافی کی ضرورت نہیں، بیٹھو، ہمیں کاروباری بات کرنی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ عزیرا نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ اب وہ آمنے سامنے تھے، اتنے قریب کہ عزیرا فائزان کی پلکوں تک کو گن سکتی تھی۔ فائزان نے ایک فائل نکالی۔ سوئر کافی ہمارے لیے اس سال کا ایک اہم پروجیکٹ ہے۔ ہم کل سے اس کی تشہیر اور مارکیٹنگ مہم شروع کر رہے ہیں۔ آئندہ دنوں میں تمہاری شوٹنگز کافی سخت ہوں گی۔ یہ تمہاری ہفتے بھر کا شیڈول ہے، دیکھ لو۔ عزیرا نے فائل سنبھالی۔ شیڈول اتنا بھرا ہوا تھا کہ اس کے صفحات میں سانس لینے کی گنجائش نہ تھی۔ شوٹنگز کے علاوہ لائیو سیشنز، ریبن کٹنگ تقریبیں، انٹرویوز، سب کچھ درج تھا۔ اس نے بغور دیکھا اور سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں پوری طرح تعاون کروں گی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد فائزان بولا، میں سمجھا تھا تم ایمبیسیڈر بننے کے حق میں نہیں ہو۔ اچانک یہ فیصلہ بدلنے کی کیا وجہ؟ عزیرا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میری اپنی وجہ ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، جب میں نے ہاں کر دی ہے تو پوری کوشش کروں گی کہ مایوس نہ کروں۔ ٹھیک ہے۔ فائزان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لوگ شاید معاہدے کی دستخط مکمل کر چکے ہوں گے۔ تم آج آرام کر لو، کل سے ایک ٹیم تمہارے ساتھ رہے گی، جو بھی ضرورت ہو انہیں بتا دینا۔ شکریہ۔ عزیرا بھی اٹھ گئی۔ اچانک فائزان نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا حنیف تمہارے حقیقی والد ہیں؟ عزیرا ٹھٹک گئی۔ ورنہ کون، میری ماں تو واقعی گزر چکی ہے اور وہ اور حنیف شادی شدہ تھے، تو اگر میرا باپ وہ نہیں تو پھر کون؟ فائزان نے سنجیدگی سے کہا، میرا مشورہ ہے کہ تم ٹیسٹ کروا لو، تم اپنی شکل اور مزاج میں ان سے بالکل نہیں ملتی۔ عزیرا خاموش ہو گئی۔ واقعی اس کی اور حنیف کی نہ شکل ملتی تھی نہ فطرت، لیکن اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہ تھا کہ شاید حنیف اس کا حقیقی باپ نہ ہو۔ مگر فائزان کے الفاظ نے اس کے دل میں شک کا ایک بیج بو دیا، جو وقت کے ساتھ جڑ پکڑنے لگا۔ میٹنگ ختم ہوئی۔ باہر آتے ہی عزیرا نے دیکھا کہ حنیف دستخط شدہ معاہدہ اپنی باہوں میں ایسے تھامے ہوئے تھا جیسے کوئی قیمتی خزانہ ہو۔ میں آپ کو نیچے تک چھوڑ دیتا ہوں، فائزان نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ حنیف فوراً ہنس دیا۔ ارے نہیں مسٹر کارڈوبا، آپ نے خود معاہدے پر دستخط کیے، یہی میرے لیے اعزاز کی بات ہے، میں آپ کو مزید زحمت کیسے دوں؟ فائزان نے بغیر تاثر بدلے کہا، یہ پروجیکٹ کارڈوبا گروپ کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے میں خود ذاتی طور پر اس کی نگرانی کروں گا۔ پیچھے کھڑے پروجیکٹ مینیجر کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ سوئر کافی اتنا اہم؟ یہ تو فائزان کے بڑے پروجیکٹس کے مقابلے میں معمولی سا کام ہے۔ اس نے عزیرا کی طرف دیکھا اور اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک چونکانے والا خیال آیا۔ شاید اس نے کوئی خفیہ راز دریافت کر لیا تھا۔ آخر فائزان نے عزیرا اور حنیف کو خود دروازے تک چھوڑا۔ دوسری طرف چٹبورو کے مڈ نائٹ تھیٹر میں گہما گہمی کا سماں تھا۔ یہ شہر کے سب سے بڑے تھیٹروں میں سے ایک تھا اور اس کی ترقی میں کارڈوبا گروپ کی سرمایہ داری کا بڑا ہاتھ تھا۔ اسی لیے آج یہاں زہرا لین اپنی آڈیشن دینے آئی تھی، کیونکہ یہ آڈیشن کارڈوبا گروپ کے ایک فلمی منصوبے کے لیے لیا جا رہا تھا۔ فلم کا نام تھا مانسٹرز ان چٹبور۔ یہ ایک سائنسی فکشن اور تباہی پر مبنی فلم تھی، جس میں مرکزی خاتون کردار ایک بہادر پولیس آفیسر تھی، جو ایک عمارت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو خلائی مخلوق کے حملے سے بچاتی ہے اور انہیں بحفاظت وہاں سے نکالتی ہے۔ اس نوعیت کی فلمیں ملک میں کم ہی بنتی تھیں، کہانی بھی زبردست تھی اور پروڈکشن ٹیم بھی اعلیٰ درجے کی تھی۔ زہرا لین جانتی تھی کہ یہ فلم باکس آفس پر دھوم مچا سکتی ہے، اسی لیے وہ اس فلم کی ہیروئن کا کردار حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ کئی گھنٹوں کی طویل انتظار کے بعد بالآخر اس کی باری آ گئی۔ اسٹیج پر جاتے ہوئے اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ڈائریکٹر سامنے اس کا اداکاری کا ریزیوم دیکھا، جس میں صرف ایک میوزک ویڈیو کا ذکر تھا، اداکاری کا کوئی تجربہ نہیں۔ اچھا، سامنے سیدھے انداز میں کہا، تم نے پہلے کبھی ایکٹنگ نہیں کی تو سیدھا سن کرتے ہیں، تم اب فلم کی ہیروئن ہو اور ابھی درندوں نے تمہاری ماں کو کھا لیا ہے۔ تیار؟ ایکشن! چونکہ زہرا لین نے پہلے کبھی آڈیشن نہیں دیا تھا، اچانک یہ ہدایات سن کر وہ گھبرا گئی، پھر خود کو سنبھالا اور کردار میں آنے کی کوشش کی۔ میری ماں کو درندوں نے کھا لیا، میں تباہ ہو گئی ہوں۔ دکھ کے ساتھ آنسو آتے ہیں۔ ہاں بس مجھے رونا ہے اور خوب رونا ہے۔
یہ سوچ کر وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور چیختے ہوئے رونے لگی۔ ماں، میں آپ کے بغیر کیا کروں گی؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ سام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پورا کاسٹنگ روم چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ ہیروئن کا کردار ایک مضبوط ذہین اور بہادر عورت کا تھا جو اپنی ماں کی موت پر افسوس تو ظاہر کرتی مگر خود کو سنبھال کر یا تو بدلہ لینے نکلتی یا باقی لوگوں کو محفوظ جگہ پہنچانے کی ذمہ داری سنبھال لیتی۔ لیکن یہاں زہرا لین فرش پر بلک بلک کر رو رہی تھی جیسے وہ کسی جذباتی ڈرامے میں ہو، نہ کہ ایک سائنسی ایکشن فلم میں۔ کاسٹنگ ٹیم کے چہروں پر حیرت اور ناگواری کے تاثرات پھیل گئے۔ یہ عورت ہے کون؟ کیا اس نے اسکرپٹ بھی پڑھا بھی ہے؟ کیا اب کوئی بھی شخص سام کے فلم کے لیے آڈیشن دے سکتا ہے؟ سام کچھ دیر تک اسے تکتا رہا، پھر تنگ آ کر بیل بجائی، کٹ۔ زہرا لین چونک گئی۔ ابھی تو وہ کردار میں آئی ہی تھی، اس کے پاس ابھی کئی ڈائیلاگ باقی تھے۔ کیا میرے رونے نے انہیں اتنا متاثر کیا کہ اب رول میرا ہو گیا؟ یہ سوچ کر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ مسٹر سلائٹ، میری پرفارمنس کیسی رہی؟ میں نے زیادہ تیاری نہیں کی تھی، اس لیے رونا شاید اتنا حقیقی نہ لگے۔ اگر آپ سمجھیں کہ کوئی بہتری کی گنجائش ہے تو بتا دیجیے گا۔ زہرا لین کے انداز میں غرور اور یقین نمایاں تھا، جیسے وہ کردار پہلے ہی جیت چکی ہو۔ کاسٹنگ ٹیم کے کام نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دبے دبے کہے لگانے لگے۔ یہ اتنا اعتماد کہاں سے لاتی ہے؟ سام کی طبیعت میں کبھی لچک نہیں رہی۔ وہ بات چھپانے یا نرمی دکھانے والا انسان نہیں تھا۔ اس نے زہرا لین کی طرف دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، تمہیں کچھ بھی بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زہرا لین کی آنکھوں میں خوشی کی چمک ابھر آئی۔ کیا مطلب؟ کیا رول مجھے مل گیا؟ اور یہ تو میری بہترین اداکاری بھی نہیں تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوشی سے جھوم اٹھی۔ میں واقعی ایک باصلاحیت اداکارہ ہوں، مجھے تو پیدا ہی ستارہ بننے کے لیے کیا گیا تھا۔ مگر اس کا خیال ختم ہونے سے پہلے ہی سامنے مزید کہا، لیکن اگر میں تمہیں کوئی مشورہ دینا چاہوں تو بس یہی کہوں گا، یہ انڈسٹری چھوڑ دو۔ زہرا لین شاکی نظروں سے سیم کو گھورنے لگی۔ آپ نے کیا کہا؟ سیم نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ تم اس پیشے کے لیے موزوں نہیں ہو۔ تم میں نہ صلاحیت ہے نہ محنت، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اداکاری سے دور ہی رہو۔ زہرا لین کی آنکھوں سے حیرت صاف جھلک رہی تھی۔ تو جب سیم نے میرا سین اتنی جلدی ختم کر دیا تھا وہ اس لیے تھا کہ میری اداکاری اتنی بری تھی؟ ایک ایسی لڑکی کے لیے جو خود کو پہلے ہی ایک بڑی اداکارہ کے طور پر دیکھنے لگی تھی، یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ نہیں نہیں، زہرا لین نے سسکتے ہوئے کہا اور اسٹیج سے اتر کر سیم کی طرف بھاگی۔ براہ کرم مسٹر سلائٹ، مجھے ایک موقع اور دیجیے۔ میری طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی، اس لیے میں اسکرپٹ اچھی طرح سے نہیں پڑھ سکی۔ بس ایک موقع اور میں یقین دلاتی ہوں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ زہرا لین کے لیے سیم جیسے ایوارڈ یافتہ ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرنا سونے پر سہاگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر سیم کے فلم میں کام مل گیا تو شہرت قدم چومے گی۔ سیم نے سرد لہجے میں کہا، تم چاہتی ہو میں تمہیں ایک اور موقع دوں؟ ہر اداکار کو آڈیشن کے لیے صرف ایک موقع ملتا ہے اور وہ اسے قیمتی سمجھ کر اپنی جان لگا دیتا ہے۔ تم نے تیاری تک نہیں کی، تم میں صلاحیت نہیں، اور اب تم دوسرا موقع مانگ رہی ہو۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ کیا تم انڈسٹری کی مالک ہو؟ اس رویے کے ساتھ تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ زہرا لین کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ تو کیا اگر میں شارٹ کٹ لینا چاہوں تو غلط ہوں؟ میں اتنی بھی پوری نہیں جتنا یہ بتا رہا ہے۔ غصے کے عالم میں زہرا لین نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکالا اور زور سے سیم کی میز پر دے مارا۔ اتنی اچانک اور بدتمیز حرکت پر پورا حال ساکت ہو گیا۔ سیم ایک مشہور عالمی ڈائریکٹر تھا، بڑے بڑے اداکار بھی اس کے سامنے مؤدب رہتے تھے، اور یہ نہ سمجھ لڑکی اس پر چیخ رہی تھی۔ سب کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا، کیا یہ پاگل ہو گئی ہے؟ پھر ان کی نظریں اس کارڈ پر گئیں۔ وہ سب چونک اٹھے۔ وہ کارڈ فائزان کارڈوبا کا بزنس کارڈ تھا۔ کمرے میں سے گوشیاں گونجنے لگیں، یہ تو فائزان کارڈوبا کی جاننے والی ہے۔ اب سمجھ آیا کہ یہ اتنی اکڑ دکھا رہی تھی۔ ہماری فلم کے لیے جو بجٹ چاہیے وہ کارڈوبا گروپ کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ چند لمحوں میں ان کی نفرت خوف میں بدل گئی۔ اب سب زہرا لین کو احترام سے دیکھنے لگے، لیکن سیم کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ اس نے پرسکون مگر سخت لہجے میں پوچھا، اس حرکت کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم مجھے دھمکا رہی ہو؟ زہرا لین نے غرور سے تھوڑی اٹھائی۔ دھمکی؟ نہیں،
بس اتنا سمجھ لیجئے، اگر آپ نے مجھے فلم کی ہیروئن نہ بنایا تو آپ کی یہ فلم کبھی مکمل نہیں ہو پائے گی۔ یہ سن کر سیم کے ساتھ بیٹھے پروڈیوسر چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جلدی سے آگے جھکا اور ہچکچاتے ہوئے بولا، مسٹر سلائٹ، برائے مہربانی اس بار صرف نظر کرم فرما دیجیے۔ آپ جن اداکاروں کے ساتھ کام کر چکے ہیں وہ بھی ابتدا میں اتنی قابل نہیں تھی۔ آپ چاہیں تو اس لڑکی کو بھی اپنی رہنمائی سے ایوارڈ یافتہ اداکارہ بنا سکتے ہیں۔ سیم کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ صلاحیت نہ ہونا بالکل الگ بات ہے، لیکن اس لڑکی میں عزت فن کا ذرا بھی احساس نہیں۔ یہ ایک ناممکن کیس ہے۔ پروڈیوسر جیری نے پھر منت بھرے لہجے میں کہا، براہ کرم مسٹر سلائٹ، آپ اور مصنف نے اس کہانی پر 2 سال محنت کی ہے، ایسے ہی ضائع نہ ہونے دیجیے۔ سیم خاموش ہو گیا۔ 3 لمبے منٹ گزرے، پھر اس نے گہرا سانس لیا اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں اپنے کام میں کوئی کمی برداشت نہیں کرتا۔ اگر تم لوگ اس لڑکی کو کاسٹ کرنا چاہتے ہو تو میں بطور ڈائریکٹر استعفیٰ دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر سیم سیدھا کھڑا ہوا، اپنا بیگ اٹھایا اور بغیر پلٹ کر دیکھے فخر سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سیم واقعی سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس کے اس فیصلے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، یہاں تک کہ زہرا لین کو بھی۔ فلم کے منافع بخش اور کامیاب ہونے کا سیم کو بخوبی علم تھا، لیکن اس نے پیسے کے لیے اپنے اصولوں سے سمجھوتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی پہچان ایک ضدی، اصول پرست اور نڈر ہدایت کار کے طور پہ تھی۔ پروڈیوسر جیری کچھ لمحوں کے لیے بوکھلا گیا، پھر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ زہرا لین کی طرف بڑھا، براہ کرم آپ یہیں انتظار کیجیے، میں ڈائریکٹر صاحب کو منانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سیم کے یوں چلے جانے سے زہرا لین کے اندر خوف کی لہر اٹھ گئی، کیونکہ یہ سچ تھا، جو کچھ اس نے کہا تھا سب جھوٹ تھا، یہاں تک کہ فائزان کارڈوبا کا وزٹنگ کارڈ بھی چوری شدہ تھا۔ پھر بھی وہ کھنکھار کر بولی، ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی۔ اپنے اندر کی گھبراہٹ چھپانے کے لیے زہرا لین نے خود کو پرسکون ظاہر کیا۔ جیری تیزی سے سیم کے پیچھے بھاگا اور اسے منانے کی کوشش کی۔ کافی منٹ سماجت کے بعد سیم کچھ نرم پڑا، لیکن اس نے ایک شرط رکھی، میں کسی کے کہنے پر اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا، مجھے خود فائزان کارڈوبا سے بات کرنی ہے، تو مجھے اس کا نمبر دو، میں خود وضاحت کروں گا۔ یہ سن کر جیری کا رنگ اڑ گیا، یا خدا، میں تو بس پروڈیوسر ہوں، میرے پاس فائزان کارڈوبا جیسے بڑے آدمی کا نمبر کہاں سے آئے گا؟ پھر اسے اچانک یاد آیا، زہرا لین کے پاس فائزان کا کارڈ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ جلدی سے واپس اسٹیج کی طرف دوڑا۔ محترمہ، جیری نے مؤدب لہجے میں کہا، کیا آپ براہ کرم فائزان کارڈوبا کو فون کر سکتی ہیں؟ ڈائریکٹر صاحب ان سے خود بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر زہرا لین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اگر کال ہوئی تو سچ سامنے آ جائے گا اور یہ سب ڈھونگ پل بھر میں ٹوٹ جائے گا۔ اس کے دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا۔ فائزان شاید میری مدد نہ کرے، لیکن عزیرہ کی، ہاں، عزیرہ کی اس نے جان بچائی تھی، وہ اس کی مقروض ہے۔ زہرا لین نے گہرا سانس لیا، کھنکھار کر بولی، ٹھیک ہے، یہ کارڈ لے لیجئے، انہیں بتائیے گا کہ میں زہرا لین ہوں اور یہ کہ میں اس فلم میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ انہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ یہ اس کی ایک خطرناک چال تھی۔ وہ امید کر رہی تھی کہ فائزان زہرا لین کو ایزی سمجھ بیٹھے گا، کیونکہ دونوں نام کچھ ملتے جلتے تھے۔ کال تقریباً فوراً ہی لگ گئی۔ دوسری طرف سے ایک مانوس گہری آواز آئی، ہیلو۔ جیری فوراً بولا، ہیلو مسٹر کارڈوبا۔ مسٹر انجرڈ بولو کا پروڈیوسر جیری ہوں۔ آپ کی دوست مس زہرا لین یہاں آڈیشن کے لیے آئی ہیں۔ وہ اس فلم میں کام کرنے کی خواہش رکھتی ہیں، مگر ڈائریکٹر ان کے انتخاب سے متفق نہیں۔ کیا آپ ان سے کچھ بات کر سکتے ہیں؟ فائزان کی آواز میں حیرت ابھری، عزیرہ، کیا عزیرہ کو اداکاری میں دلچسپی ہے؟ میں تو اسے بالکل مختلف سمجھتا تھا۔ یہ سوچ کر فائزان کے دل میں ہلکی سی مایوسی آئی، مگر ساتھ ہی ایک نرم سی مسکراہٹ بھی۔ کم از کم اس نے میرا کارڈ استعمال کیا، مطلب وہ مجھے بھروسہ کرتی ہے۔ ادھر زہرا لین کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے تھے، ہر گزرتا لمحہ اسے بے نقاب کر سکتا تھا۔ پھر فائزان نے کہا، میں اس وقت میٹنگ میں ہوں، ایسا کرتے ہیں ڈائریکٹر صاحب کوئی جگہ طے کر لیں، میں 1 گھنٹے بعد ان سے خود مل لوں گا۔ جیری خوشی سے جھوم اٹھا، زبردست، بہت شکریہ مسٹر کارڈوبا۔ کال ختم ہوتے ہی جیری نے زہرا لین کو پہلے سے زیادہ عزت سے دیکھا۔ محترمہ زہرا لین، آپ اب جا سکتی ہیں، میں آپ کو بعد میں خبر دوں گا۔ زہرا لین نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے،
لیکن اندر سے وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ فائزہ نے واقعی اس کی بات مان لی۔ چاہے اس نے یہ سب عزیرہ سمجھ کر کیا ہو، لیکن اب فائدہ تو مجھے ہی ملے گا۔ اس نے دل ہی دل میں مسکرا کر سوچا، بس تھوڑا صبر۔ جب میں مشہور ہو جاؤں گی تو فائزان خود میری طرف متوجہ ہوگا۔ وہ عزیرہ کو بھول کر صرف مجھے دیکھے گا، مجھے یاد رکھے گا۔ 1 گھنٹے بعد مڈ نائٹ تھیٹر کے سامنے ایک کیفے میں سیم اور فائزان آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سیم نے رسمی باتوں کو چھوڑ کر سیدھا مدعا بیان کیا، مسٹر کارڈوبا، ہم 2 بار پہلے مل چکے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ آپ ایک معقول آدمی ہیں۔ فائزان ہمیشہ سے سیم کا بہت احترام کرتا آیا تھا۔ دراصل اسی احترام کی بنیاد پر اس نے اس فلم میں سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اس فلم کی ہدایت کاری خود سیم کے ذمہ تھی۔ کافی کا ایک ہلکا سا گھونٹ لیتے ہوئے فائزان نے نہایت سنجیدگی سے کہا، ایسی میرے لیے بہت اہم ہے۔ مجھے معلوم ہے اسے اداکاری کا کوئی تجربہ نہیں، لیکن جب وہ کسی بات کا ارادہ کر لیتی ہے تو پوری محنت سے کرتی ہے۔ جب شوٹنگ شروع ہوگی تو یقیناً وہ تمہیں حیران کر دے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے ایک موقع دو۔ سیم نے حیرت سے فائزان کی طرف دیکھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ فائزان ایک بااصول انسان ہے جو کبھی کسی کو محض تعلقات یا سفارش کی بنیاد پر فائدہ نہیں پہنچاتا، لیکن آج وہ پہلی بار اصول توڑا تھا اور زہرا لین کی طرف سے سفارش کر رہا تھا۔ فائزان نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم نے اسے زیادہ عرصہ نہیں جانا، اس لیے میں تمہیں الزام نہیں دیتا، لیکن میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر تم اسے کاسٹ کرو گے تو تمہیں کبھی افسوس نہیں ہوگا۔ فائزان کے لہجے کی سنجیدگی دیکھ کر سیم لاجواب ہو گیا۔ چاہے دل نہ مانے، مگر وہ انکار بھی نہیں کر سکتا۔ پھر بھی اس کے ذہن میں سوال گونج رہا تھا، آخر فائزان اس لڑکی میں ایسا کیا دیکھتا ہے؟ زہرا لین بدتمیز، لاپرواہ اور خودغرض لڑکی تھی، نہ ذمہ داری کا احساس، نہ محنت کی عادت۔ ایسے میں فائزان جیسی سنجیدہ شخص کا اس پر یقین رکھنا سیم کے لیے کسی معمے سے کم نہ تھا۔ فائزان نے دھیرے سے جواب دیا، اس نے میری جان بچائی تھی اور وہ میرے لیے خاص ہے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کام کرنے پر رضامندی ظاہر کی تو میں تم پر ایک احسان مند رہوں گا۔ سیم نے حیرانی سے سانس کھینچی۔ فائزان کارڈوبا کا احسان؟ یہ تو کسی لاٹری جیتنے جیسا ہے۔ آخر اس نے سر ہلا دیا۔ میں سمجھ گیا فائزان، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، لیکن اگر چند مناظر کے بعد بھی وہ معیار پر پوری نہ اتری تو مجبوراً اسے مرکزی کردار سے ہٹانے پر اصرار کروں گا۔ فائزان نے اعتماد سے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، اگر ایسا ہوا تو میں مزید مداخلت نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں عزم جھلک رہا تھا، گویا وہ جانتا ہو کہ عزیرہ اسے کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ تو پھر طے ہو گیا، سیم نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اجازت چاہتا ہوں۔ فائزان نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور اسے جاتے دیکھا۔ سیم کے جانے کے بعد فائزان نے فون نکالا اور عزیرہ کو ایک پیغام بھیجا۔ عزیرہ اب بھی سلامیہ ہاؤس لوٹی تھی جب موبائل پر وائبریشن ہوئی، کیونکہ وہ فائزان کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد نمبر تبادلہ کر چکی تھی۔ اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ پیغام اسی کا ہے۔ پیغام مختصر تھا، صرف ایک جملہ، اب تم مجھ پر ایک احسان مند ہو۔ عزیرہ نے حیرت سے موبائل کی اسکرین کو دیکھا، کون سا احسان؟ کافی دیر سوچنے کے بعد اسے صرف ایک بات یاد آئی، جب فائزان نے حنیف کے سامنے اسے گھٹنے ٹیکنے سے روکا تھا، کیا بس اسی بات پر احسان جتایا جا رہا ہے؟ کتنا چھوٹا دل ہے، میں نے اس کی جان بچائی ہے اور یہ شخص ایک چھوٹی سی بات پر احسان جتا رہا ہے۔ غصے سے بھر کر عزیرہ نے پیغام لکھا، چھوٹے دل والے لوگ ہمیشہ تنہا رہتے ہیں۔ فائزان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ خوش ہوا کہ عزیرہ نے فوراً جواب دیا، مگر پیغام کا مطلب پڑھ کر الجھن میں پڑ گیا۔ پھر اس نے ہلکا سا کہکھا لگایا۔ دماغ میں عزیرہ کا غصے سے پھولتا چہرہ ابھر آیا تھا۔ اسی لمحے زہرا لین مسکراتی ہوئی محل میں داخل ہوئی۔ ادھر عزیرہ اب بھی ڈرائنگ روم کے دہلیز پر پہنچی ہی تھی کہ زہرا لین کی اونچی آواز گونجی، ڈیڈ، میں نے رول حاصل کر لیا ہے، میں مونسٹر ان جیٹ پور کی مرکزی اداکارہ بن گئی ہوں۔ حنیف کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، یہ ہوئی نا میری بیٹی، میں تم پر فخر کرتا ہوں، آج رات جو چاہو منگوا لو۔ زہرا لین نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا، کھانے کا آرڈر آپ دیں ڈیڈ، کھانے کی ذمہ داری میری۔ حنیف کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ نیچے آتے ہوئے سنیرا نے بھی بیٹی کی کامیابی پر چیخ کر خوشی کا اظہار کیا۔ دوسری طرف عزیرہ خاموشی سے یہ سب منظر دیکھتی رہی۔
تینوں ہنستے خوش ہوتے گویا کسی مکمل خاندان کی تصویر ہو، جبکہ وہ ایک اجنبی کی طرح ایک کونے میں کھڑی تھی، آنکھوں میں نمی محسوس کرتے ہوئے اسے نظریں جھکا لی۔ اسے لگا جیسے وہ اس احساس تنہائی کی عادی ہو چکی ہے، لیکن آج دل نے پھر یاد دلا دیا وہ اب بھی اکیلی ہے۔ وہ بنا کچھ کہے اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی، لباس بدل کر نرم لباس پہنا اور اپنے بین الاقوامی اسسٹنٹ کو فون ملایا۔ ایشلے، اس کی آواز میں سختی تھی، مجھے فوراً پتہ کر کے بتاؤ کہ سنیڈا کے غیر ملکی اثاثے کس کے حوالے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی سردی اور فیصلہ جھلک رہا تھا، یوں لگا جیسے عزیرا نے کوئی نیا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہو۔